السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضی وسبیلہ الذی اصطفی ونصرنا لما یوجب الزلفة لدی والوصول الی فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من البلاء والعطاء إنه هو العزيز الحكيم۔ اللهم صل على محمد المصطفى أحمد المجتبى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم لیتفقہوا فی الدین۔ صلوات۔ محترم و معزز بزرگان و عزیزان، نماز جمعۃ المبارک کے خطبہ اولیٰ میں مختصر سا درس فقہ احکام روزہ عرض کر رہے تھے۔ مبطلات روزہ آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ مبطلات روزہ میں سے کوئی بھی مبطل روزہ اگر روزہ دار سر انجام دیتا ہے عمدن تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس پر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا، یعنی ایک غلام کا آزاد کرنا، 60 روزے رکھنا یا 60 مساکین کو ایک وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ یہ 3 آپشن ہیں، ان میں سے کسی ایک کو آپ نے بجا لانا ہے۔ جو بھی شخص عمدن جان بوجھ کر روزہ باطل کر دیتا ہے، ایسے افراد جو کہ بزرگ ہیں اور ضعیفی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، یا ایسی خواتین جو حاملہ ہیں اس وجہ سے روزہ رکھنے سے قاصر ہیں، یا ایسی خواتین جو بچے یا بچی کو دودھ پلا رہی ہیں اس نکاحت اور کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ تمام افراد روزہ نہیں رکھیں گے اور ہر روزے کے بدلے ایک مد طعام مستحق کو دیں گے، اور جب ان کا عذر ختم ہوگا تو پھر روزوں کی قضا بھی بجا لائیں گے۔ لیکن ایسا مریض جو اپنی مرض کی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہا، ہر روزے کے بدلے وہ ایک مد طعام دے گا۔ اگر 11 مہینے مسلسل وہ بیماری رہتی ہے پھر وہ جو مد طعام دیا تھا وہی مجزی اور کافی ہے، اس کو روزے کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 11 مہینوں کے دوران وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، وہ عذر اس کا دور ہو جاتا ہے، تو پھر مد طعام تو پہلے دے چکا ہے، قضا بھی کرنا ہوگی۔ اگر
اس کے لیے مشکل ہے، 11 مہینے وہ بیماری کنٹینیو رہتی ہے، تو اب جو مد توام دیا ہے وہی مجزی اور کافی ہے، اب اس پر روزوں کی قضا نہیں ہے۔ ایک شخص 11 مہینوں میں تندرست ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے، لیکن اسے توفیق نہیں ملتی کہ وہ روزوں کی قضا کرے، آیا اس پر روزے ساقط ہو جائیں گے؟ نہیں، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد اس پر واجب رہے گا، جب بھی اس کے لیے ممکن ہوگا ان روزوں کی قضا کرنا اس پر واجب اور لازم ہے، ماں سوائے اس شخص کے کہ جس کی بیماری 11 مہینے وہ عذر شرعی اس کا برقرار رہے اور وہ ختم نہ ہو اور اس کو کوئی وقفہ نہ ملے روزہ قضا کرنے کا، تو اس کے لیے ہے حکم کہ وہ جو مد توام دیا ہے وہی کافی وافی اور شافی ہے اور اس کو دوبارہ روزے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر وہ اگلے سال ماہ مبارک آنے سے پہلے صحت یاب ہو جاتا ہے، یعنی آخری دن میں، اور وہ روزے رکھنے کی صحت، قدرت، طاقت رکھتا ہے، تو پھر اگلے ماہ مبارک کے روزے اس کو رکھنا ہوں گے۔ سابقہ جو مد توام دیا تھا اور 11 مہینے اس کی بیماری کنٹینیو رہی، بس وہی مد توام اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد مسافر کے احکام، کہ مسافر پر روزہ رکھنا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ جہاں پہ نمازی کی نماز قصر ہو جاتی ہے وہاں پر روزہ بھی قصر ہو جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز قصر ہونے کے لیے آنے جانے کا یعنی آمد و رفت کا 44 کلومیٹر سفر ہو، اور جب سفر کا آغاز ہو حد ترخص سے باہر نکل جائے، حد ترخص شرعی طور پر اس مقام کو کہا جاتا ہے جو شہر سے اتنا دور ہو جہاں سے اس شہر کے در و دیوار نظر نہ آئے اور آذان کی آواز سنائی نہ دے، اس کو حد ترخص کہا جاتا ہے۔ وہ تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، اور آج کل چونکہ آبادیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور یا بعض اوقات ایسے پہاڑی علاقے ہوتے ہیں جہاں دور تک 20-20 کلومیٹر تک بھی شہر نظر آتا رہتا ہے، تو وہ عادی طور پر جو حد ہوتی ہے 3-4 کلومیٹر اس کو حد ترخص قرار دے گا، اور وہاں سے جب آؤٹ ہوگا تو اس کا روزہ قصر ہو جائے گا، اور اگر وہ نماز کا ٹائم ہے اور سفر کے دوران نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کی نماز بھی قصر ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ بعد از زوال سفر کا آغاز کرتا ہے، زوال ہو چکا ہے اب سفر کا آغاز کرتا ہے، فرمایا اس دن کا روزہ اس کا درست ہے۔ یا ایک شخص روزہ رکھ کے سفر اختیار کرتا ہے لیکن سفر کے دوران مبتل روزہ کوئی سر انجام نہیں دیتا اور زوال آفتاب سے پہلے پہلے واپس پہنچ جاتا ہے گھر میں، تو اس کا روزہ بھی صحیح ہے۔ اسی طرح ایک شخص یہ کہتا ہے کہ کل مجھے سفر کرنا ہے، لہذا سفر میں چونکہ روزہ قصر ہو جاتا ہے مجھے روزہ نہیں رکھنا، یہ اس کے لیے شرعاً اجازت نہیں ہے، شرعاً اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ چونکہ میں نے کل سفر کرنا ہے لہٰذا میں روزہ نہیں رکھ رہا، یہ قطعاً جائز نہیں، اور یہ مبتل روزہ میں آئے گا اور کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ روزہ رکھے گا، نیت کرے گا، جب سفر کا آغاز ہوگا حد ترخص کو کراس کرے گا پھر اس کا روزہ قصر ہوگا، وإلا پہلے روزہ قصر میں بھی ہو سکتا ہے۔ فاصلے کو برقرار رکھیے جی برائے کرم، ایک ایک بندے کا فاصلہ رکھیے، باقی آپ اوپر تشریف لے چلیں بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہٰذا کہ میں نے کل سفر کرنا ہے، اس نیت سے اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو یہ شرعاً اس کے لیے جائز نہیں ہے اور اس پر کفارہ بھی واجب ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سفر اس کا کینسل ہو جائے، سفر اس کا ترک ہو جائے اور سفر پہ نہ جائے، لہٰذا جب سفر شروع کرے گا حد ترخص کو کراس کرے گا پھر اس کا روزہ قصر ہوگا، وإلا قصر نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے بعد از زوال سفر کیا، آج کا روزہ تو الحمدللہ اس کا ٹھیک ہے، اب سفر کے دوران کسی جگہ پہ یہ ایک رات کے لیے اس نے رہنا ہے، دوسرے دن واپس آنا ہے، سفر کے دوران روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے کیونکہ اس پر روزہ قصر ہے، نماز بھی اس کی قصر ہے۔ البتہ یہ سحری کھا لیتا ہے، نیت نہ کرے، چونکہ نیت کرنا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے چونکہ حالت سفر میں ہے، البتہ یہ کوشش کرتا ہے امساک کر لیتا ہے، یعنی مبتلات روزہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، اور دوسرے دن
زوال آفتاب سے پہلے پہلے اپنے وطن پہنچ جاتا ہے، بس جو ہی حد ترخص میں داخل ہو زوال سے پہلے پہلے تو نیت کر لے اس کا دوسرے دن کا روزہ بھی صحیح ہے، لیکن نیت نہیں کر سکتا، روزہ رکھنا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ ہے کہ اس دن کا بھی روزہ اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو اس انداز میں وہ بچا سکتا ہے کہ وہ سحری کھا لے، مبتر روزہ کوئی سر انجام نہ دے، زوال سے پہلے پہلے واپس پہنچ جائے، جو ہی زوال سے پہلے حد ترخص میں داخل ہو نیت کر لے، اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ شرعاً روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی اس پر حرج نہیں ہے، چونکہ یہ مسافر تھا اور مسافر کا روزہ قصر ہوتا ہے، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ ایسے افراد مثال کے طور پر جو روزہ نہیں رکھ سکتے، جیسے مسافر کی بات ہو رہی ہے، حالت سفر میں امساک کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ اسی طرح باقی احباب جو کسی عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے، ان کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ میڈیسن یوز کرتے ہیں یا اتنی غذا استعمال کریں جس سے ان کی جان بچی رہے، وإلا جو عام روٹین میں کھانا پینا ہوتا ہے اور انسان کی وہ چیزیں استعمال کرتا ہے ان سے وہ گریز کرے، تو یہ بھی روزہ نہ رکھ کر بھی روزہ دار کا اجر و ثواب پائے گا، چونکہ یہ مریض ہے، عذر شرعی ہے اور اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا، لیکن احترام رمضان المبارک کی وجہ سے اپنے آپ کو مبتلات روزہ سے محفوظ رکھتا ہے، بچا کر رکھتا ہے، امساک کرتا ہے، تو یہ بھی روزہ دار کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کو بھی اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ خالق کائنات ہم سب کو تفقہ فی الدین کرنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذي نور قلوبنا بولایت علی ابن ابی طالب، اللهم صل علی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وصلى الله على محمد المصطفى احمد المجتبى سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد، اللهم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، فبسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات اللہم صلی علی۔ محترم و معزز بزرگان عزیزان،
ارجمندان توحید فرزندان امام سما عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، نماز جمعۃ المبارک کے خطبہ ثانیہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ سب احباب کو تقوی خداوندی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں۔ بارگاہ احدیت و سمدیت میں دعا گو ہوں، خلاق دو عالم لم یزل ولا یزال ہم سب کو کما حقہ مولی متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ الفدا کے نقش قدم سیرت طیبہ پہ چل کر حقیقی موالی مواحد مومن متقی شیعہ عزادار بننے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ماہ مقدس انتہائی تیزی اور سرعت کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ جانے پھر زندگیوں میں یہ ایام ہے مقدسہ ہمیں میسر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لہٰذا ان لمحات سے، ان فیوز و برکات کے ایام سے زیادہ استفادہ کریں، اور یہ عشرہ مغفرت ہے جو اختتام پذیر ہونے والا ہے 2 دن بعد، لہٰذا زیادہ سے زیادہ استغفار، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار اور توبہ نصوحہ کی جائے، تاکہ مومن کے دامن میں کوئی گناہ باقی نہ رہ جائے۔ معصوم فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ بندہ کہ جسے ماہ مقدس میسر آئے اور پھر بھی اس کے دامن میں کوئی گناہ باقی رہ جائے، پھر اس کے لیے بخشش کا کوئی وسیلہ اور ذریعہ نہیں بنے گا۔ لہٰذا ان ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ان لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قرب الہی کی کوشش کی جائے، تاکہ جو روزے کی غرض و غایت ہے لعلکم تتقون اس کو ہم پا سکیں۔ روزے کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں علماء ربانیین، کہ ایک عام روزہ ہوتا ہے، ایک خاص روزہ ہوتا ہے، اور ایک خاص الخاص روزہ ہوتا ہے۔ عام روزہ جو عام افراد رکھتے ہیں، جن کا روزہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا خاص روزہ وہ افراد جو روزہ رکھتے ہیں اور ان کے جسم و جان کے ایک ایک عضو پر روزہ ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن روزہ رکھے تو اس کا ہر عضو روزہ دار ہو، یہاں تک فرمایا کہ جسم کی کھال اور بال بھی روزے کے ساتھ ہوں۔ کتنی دقیق ترین توجیہ اور تشبیہ معصوم نے ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کی جسم کی کھال اور بال بھی روزے کے ساتھ ہوں، ایک ایک عضو روزے کے ساتھ ہو، زبان، آنکھ، ناک، قدم، ہاتھ، جسم کا ہر عضو روزے کا غماز ہو، پتہ چلے کہ یہ روزے کے ساتھ ہے۔ اور جو تیسری قسم روزے کی بیان کی گئی ہے وہ خاص الخاص روزہ ہے، یعنی ایسا روزہ جس میں قرب الہی منزل کمال پر ہو، لقاء اللہ کی منزل، ہدف اور مقصد ہو، اور للہیت سے لبریز وہ روزہ ہو، ذرا برابر بھی اس میں ریا کا عنصر موجود نہ ہو، اور وہ اللہ سے لو لگا کر روزے کی حالت میں ہو، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن۔ اور تلاوت قرآن کی تو اتنی عظمت ہے، آج میں نے ایک روایت کو دیکھا، اس روایت کے یہ لفظ ہیں کہ عام دنوں میں جو قاری قرآن پورا ختم قرآن کرتا ہے، اس کا جتنا اجر و ثواب اسے ملتا ہے اور میسر آتا ہے، اس ماہ مقدس میں ایک لفظ پڑھنے سے اتنا اجر مل جاتا ہے، جتنا اجر اس نے عام دنوں میں پورا ختم قرآن کیا، الحمد سے لے کر والناس تک تلاوت فرمائی، جتنا اجر و ثواب اسے عام دنوں میں ایک ختم قرآن کا ملتا ہے۔ اس ماہ مقدس کی عظمت دیکھیے، رحمت الہیہ کا وہ بحر بے کراں سمندر ہے، فرمایا ایک لفظ کے بدلے میں ایک ختم قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ لہٰذا اس ماہ مقدس میں اور آنے والی شب ہے قدر ہیں، جن میں ہم نے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور قرآن کے ساتھ انس، محبت اور پیار پیدا کرنا ہے،
تاکہ ہم قرآن کے قریب ہو جائیں. جیسا کہ عظیم پیغمبر نے فرمایا کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت اطہار. جتنا ہم قرآن کے قریب ہوں اتنا ہم اہل بیت کے قریب ہوں، اور جتنا ہم اہل بیت کے قریب ہوں اتنا ہم قرآن کے قریب ہوں. اور اس ہستی کے ایام شہادت آ رہے ہیں جس ہستی کے متعلق وما ینطق عن الہوا کے مصداق نبی نے ارشاد فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اور ہمارے ممبروں پہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مولا کائنات ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے اور زینے گھوڑا پہ سوار ہوتے، دوسری رکاب میں پاؤں جانے تک ایک ختم قرآن ہو جاتا تھا. اور اس علی کے ماننے والے اگر قرآن کے ساتھ محبت نہ کریں تو ایسے افراد کو یہ حق حاصل نہیں وہ کہیں کہ ہم علی والے ہیں. علی والے محبت قرآن رکھتے ہیں، علی والے قرآن کے ساتھ تمسک رکھتے ہیں، علی والے قرآن کے قریب ہوتے ہیں. صلوات بھیجیے عظمت محمد اہل بیت محمد. لہذا قرآن سے محبت، قرآن سے انس یہ بہت ضروری ہے علی والوں کے لیے، چونکہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. آنے والی شب ہے قدر میں چونکہ ایام ایسے ہیں، بہت مقدس ایام ہیں، لیکن ہم اس وبائی مرض کے اس دور میں داخل ہیں جن میں ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں. انشاءاللہ حسب سابق 19 کی رات یعنی 18واں روزہ اور 19 کی شب، 20واں روزہ اور 21 کی شب، 22واں روزہ اور 23 کی شب، یہ 3 راتیں شب ہے قدر ہیں. اور ایک رات سے دوسری رات اور دوسری رات سے تیسری رات افضل ترین شب ہیں. معصوم سے پوچھا گیا مولا آپ تو جانتے ہیں کہ ان 3 راتوں میں سے کون سی رات شب قدر ہے، تو آپ واضح کر دیں تاکہ مومنین ایک ہی رات عبادت کریں اور شب بیداری کریں. تو معصوم نے فرمایا نہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے چاہنے والے اللہ کا زیادہ قرب حاصل کریں، وہ عبادت پروردگار کا ان کو زیادہ موقع فراہم ہو، اس لیے 3 راتیں فرمایا یہ شب ہے قدر ہیں، 19 کی رات، 21 کی رات اور 23 رمضان المبارک کی رات. حسب سابق انشاءاللہ مسجد فاطمۃ الزہرا میں اجتماعی اعمال ہوں گے، 11 بجے شروع ہوں گے اور 2 بجے اختتام پذیر ہوں گے، اور اس کے بعد یہاں پہ سحری کا اہتمام نہیں ہوگا. احباب خود واپس جا کر اپنے گھروں میں انشاءاللہ سحری کریں گے، اور توفیق ہوئی تو نماز باجماعت کے لیے دوبارہ واپس تشریف لائیں گے. لیکن SOPs کا خیال رکھنا ہے، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اصل میں یہ پہلی صف میں جو ہم نے تھوڑا تھوڑا فاصلہ کر کے جائے نماز بچھائی تھی، مقصد یہ تھا کہ پچھلی صفیں بھی انہی کو فالو کرتے ہوئے اسی فاصلے کے ساتھ ماسک پہن کر بیٹھیں تاکہ حفظان صحت کے اصولوں کو اپنایا جائے. ہمارے پڑوسی ملک میں جو صورتحال ہے وہ قیامت بپا ہے. پچھلے سال انہی دنوں میں اٹلی کی یہی صورتحال تھی، تدفین کی جگہ میسر نہیں آ رہی تھی، اور ہندوؤں کے لیے اس وقت لاشیں جلانے کے لیے لکڑیاں میسر نہیں ہیں. بہت سارے ملکوں سے امدادی ٹیمیں جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان امداد کرنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لہٰذا وہ ملک بھی ہم سے دور نہیں ہے، ہمارا پڑوسی ملک ہے. اللہ انسانیت کی حفاظت فرمائے، عالم انسانیت کو اس وبائی مرض سے نجات عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی محفوظ و ممنون رکھے. اس دعا کی استجابت و قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. اور روزہ اسی چیز کا نام ہے، اور روزہ جو ہمیں معاشرتی طور پر تہذیب و تمدن کے اعتبار سے جس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے وہ اہم ترین وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہو، بھوک پیاس کو وہ برداشت کرتا ہے. مستحقین کے لیے، فقراء کے لیے، یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے ایک احساس پیدا ہو، ایک فکر اس کو لاحق ہو، اور اس چیز کا احساس کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے اقربین، اپنے قریبیوں کا خیال رکھے، ان کی ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھے. اور سوال کیا گیا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے
کہ اقربین سے سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ انسان پڑھ کر سن کر حیران ہو جاتا ہے. فرمایا اقربین میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے. اقربا میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے، پھر اس کے بعد بہن بھائیوں کا ہے، پھر خونی رشتہ داروں کا ہے. اسی طرح دائرہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. فرمایا اپنے اقربین سب سے زیادہ مقدم ہیں. اور قرآن نے بھی یہی کہا السابقون السابقون اولئک هم المقربون، وہی جو سب سے پہلے ہوتے ہیں وہی قرب الہی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. لہٰذا اللہ نے ایک قاعدہ کلی عطا کر دیا کہ سب سے پہلے اپنے اقربین کا خیال رکھا جائے، اپنے والدین کی ضروریات کو مد نظر رکھا جائے. اور شریعت مقدسہ میں کتنی وسعت ہے کہ اگر آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے اور آپ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام نہیں کر سکتے، حکم ہے کہ وہی زکوٰۃ کا مال اپنی اولاد پہ خرچ کر سکتے ہو، اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہو. اور فرمایا کتنا وسیع ہے اسلام اور دین. فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسلام پہ نہیں ہے لیکن وہ مؤلفۃ القلوب کے زمرے میں آتا ہے، اس کا دل اگر زکوٰۃ لے کر اسلام کی طرف راغب ہو جائے گا، فرمایا ایسے افراد کو جو مسلمان بھی نہیں ہیں مصارف زکوٰۃ میں مؤلفۃ القلوب کا بھی حصہ رکھا گیا، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اتنی وسعت ہے دین اسلام میں، مذہب حقہ میں، کہ انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے. انسانیت کے قرب کے لیے، انسانیت کی قدروں کو محسوس کرنے کے لیے یہ واجبات ہم پر عائد کیے گئے تاکہ مومنین قرب الہی. کافی مرتبہ پہلے بھی اس روایت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، خالق کائنات کی ہاتف غیبی کی آواز آئی، موسیٰ کیا میرے لیے کوئی کام کیا؟ پروردگارہ یہ نمازیں، روزے، حج، زکاتیں. ارشاد رب العزت ہوا یہ آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے، میرے لیے کوئی کام کیا ہے تو وہ بتلا. عرض کی پروردگارہ تو ہی بتلا، تیری ذات کے لیے کون سا کام ہے؟ ارشاد رب العزت ہوا میرے اہل و عیال، میرے خاندان، میرے کنبے کا خیال رکھا کر. پروردگارہ تو لم یلد ولم یولد ہے، کفوا احد ہے، تیرے اہل و عیال، تیرا کنبہ، تیرا خاندان کون سا ہے؟ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں الفقراء عیالی، غربا، یتامى، مساکین، مستحقین میرے اہل و عیال ہیں، ان کا خیال رکھا کر. ایسے افراد جن کو اچھا کھانا میسر نہیں ہے، بلکہ ایسے گھرانے بھی ہیں جن کو کھانے کے لیے مشکلات ہیں، ایک کا ہوتا ہے اور دوسرے کا نہیں ہوتا. فرمایا ایسے افراد کا خیال رکھنا، ایسے افراد تک راشن کا انتظام کر کے پہنچانا، یہ قرین قیاس ہے، یہ بہت زیادہ قرب الہی کی منزل ہے، اور اسی سے انسان منزل کمال پہ پہنچ کر اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. صلوات بھیجیے عظمت محمد و اہل بیت محمد. فطرانے کے بارے میں کیا بتاؤں؟ فطرانہ پار ہے. لہذا فقراء، یتامہ، مساکین اور جتنے بھی واجبات مالی اسلام میں واجب قرار دیے گئے ہیں، تکلیف شرعی دی گئی ہے، اس کا ہدف اور مقصد بھی یہی ہے تاکہ غربا، یتامہ، مساکین کی مدد ہو سکے. اہم ترین واجب جو ابھی ہم پر عائد ہونے والا ہے، جو ہی شوال کا چاند نظر آئے گا زکوٰۃ فطرہ ہم پر واجب ہو جائے گی. زکوٰۃ فطرہ کی اہمیت اور عظمت بیان کرتے ہوئے روایت کے لفظ ہیں کہ جس طرح نماز کے تشہد میں محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا واجب ہے، اسی طرح روزوں کی قبولیت کے لیے زکوٰۃ فطرہ دینا واجب اور لازم ہے. اگر تشہد میں محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام پہ درود و سلام نہ بھیجا جائے تو وہ نماز نہیں. فرمایا اسی طرح اگر فطرہ نہ دیا جائے تو وہ روزہ نہیں. لیکن اسلام نے یہاں پر بھی وسعت دکھائی. فرمایا کہ اگر کوئی شخص غریب ہے، مسکین ہے،
اور وہ زکوٰۃ فطرہ دینے کی وسعت، طاقت اور قدرت نہیں رکھتا، فرمایا ایک فطرہ وہ الگ کرے، خاندان کا، اس گھرانے کا ایک فرد وہ فطرہ اپنے دوسرے فرد کے ہاتھ کو دے۔ مثال کے طور پر شوہر اپنی بیوی کو ہبہ کر دے، پھر بیوی جو ہے اپنی اولاد میں سے بڑی اولاد بیٹی یا بیٹے کو دے، پھر وہ اپنے بہن بھائیوں میں۔ فرمایا اگر توفیق ہو تو وہ آخری بچے کے ہاتھ پہ رکھ کر وہ کسی مستحق تک پہنچا دیا جائے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو وہ خود استعمال کر لے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، حیثیت کو نہیں دیکھتا۔ وہ کریم رب قبول کرتا ہے، لیکن تو اس شریعت امر مولا کو تو جو ہے اپنے اوپر نافذ کر، اسے تسلیم کر، اس کی اطاعت کر، اس کو منزل کمال پہ پہنچانا اس کریم رب کا کام ہے۔ تیرا کام ہے فقط اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، اس طریقے کو اختیار کرنا جو شریعت بن کر محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور ہم تک ان ہستیوں نے پہنچایا۔ زکوٰۃ فطرہ 3 کلو گرام گندم یا آٹا واجب ہے، یا اس کے عوض میں آپ نے رقم ادا کرنی ہے مستحق کو۔ اور اس میں 2 صورتیں ہیں، جو چیز آپ عادی طور پر زیادہ کھاتے ہیں، مثال کے طور پر بعض علاقوں میں گندم اور چاول دونوں بین بین کھائے جاتے ہیں، ایک ٹائم جو ہے دن کا کھانا مثال کے طور پر روٹی پکائی گئی ہے تو شام کا کھانا چاول ہوتے ہیں۔ اب ان کے لیے حکم ہے کہ وہ 1.5 کلو گندم کا حساب کریں گے اور 1.5 کلو چاول کا حساب کریں گے۔ جن گھرانوں میں بھی کثرت سے چاول استعمال ہوتے ہیں وہ آدھا نصف چاول کی مد میں اور نصف جو ہے وہ گندم کی مد میں۔ اس وقت جو آٹا استعمال ہو رہا ہے وہ تقریباً چکی والوں سے لیں تو 80 روپے کلو گرام ہے، 240 روپے بنتے ہیں۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم 250 کے حساب سے ہم زکوٰۃ فطرہ فی کس کے حساب سے ادا کریں۔ لیکن اپنے اپنے علاقے میں جو ریٹ چل رہے ہیں، بعض لوگ زمیندار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو 12 یا 1400 روپے میں گندم ہماری فروخت ہوتی ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وہ اس ریٹ کے مطابق اپنا 3 کلو گرام کا حساب کر کے جنس یا اس کے عوض میں رقم مستحقین تک پہنچا سکتے ہیں۔ صلوات بھیجیے عظمت محمد و اہل بیت محمد پہ۔ لہذا وہ جنس یا اس کے عوض جتنی رقم بنتی ہے وہ مستحقین تک پہنچائی جائے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان ایام میں زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں؟ شرعی طور پر ان ایام میں زکوٰۃ فطرہ مستحقین کو نہیں دے سکتے، ویسے ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں زکوٰۃ فطرہ ہی دوں گا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی مصرف کے لیے وہ مد نہیں ہے، لہٰذا وہ ایسے کرے کہ قرض حسنہ کی نیت سے مستحق تک وہ رقم یا جنس پہنچا دے، بے شک وہ استعمال کریں، عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو ہی شوال کا چاند نظر آئے گا یہ نیت کرے، اس کے واجب میں وہ رقم یا جنس منہا ہو جائے گی۔ لہذا یہ سہولت بھی شریعت مقدسہ نے دی ہے کہ آپ ان ایام میں اپنی رقم یا جنس مستحقین تک پہنچائیں، اور شب عید جب شوال کا چاند نظر آ جائے گا آپ نیت کریں گے، آپ کا واجب ادا ہو جائے گا، وہ رقم یا جنس منہا ہو جائے گی آپ کے واجب سے۔ لہذا دین اسلام عین فطرت ہے، انسان کی فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ اسلام اور دین اتنا آسان ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا انسان کا کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا اگر تو مستطیع ہے تو حج کر، ورنہ حج نہ کر۔ اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی، اگر تو مستطیع نہیں ہے، تیرے پاس رقم نہیں ہے، تیرے پر حج واجب ہی نہیں ہے، فقط اس پر حج واجب ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ اگر تو مریض ہے تو روزہ نہ رکھ، اس کے بدلے میں 1 مد طعام دے دے۔ اگر تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو سہارا لے کر، اگر سہارا لے کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر، اگر بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، اگر لیٹ کر بھی اشارے کرنے کی سقط نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے نیت تو کر، قبول کرنا میرا کام ہے۔ لہذا اسلام اور دین عین فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے،
کوئی مشکل نہیں ہے اسلام پہ عمل کرنا، انتہائی آسان ہے اسلام پہ چلنا اور اسلام کے احکام کو بجا لانا۔ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام نے بہت ہی آسان کر کے ان کو بیان کیا ہے۔ آخری بات شب قدر کے جو اعمال ہیں، جو آپ یہاں نہیں آ سکیں گے، گھروں میں اعمال کریں گے۔ سب سے پہلا عمل ان تینوں راتوں کے مشترکہ اعمال ہیں۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے غسل کیا جائے شب قدر کی نیت سے، اور رات کو 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ دونوں رکعتوں میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے بما بسم اللہ۔ اس کے بعد استغفار اور مختلف تسبیحیں ذکر و اذکار کی پڑھے، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے، 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے، اور 100 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے، جس میں ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم ہے، یا 100 رکعت کے بدلے میں 6 دن کی قضا نمازیں اگر اس کے ذمہ ہیں، یا کوئی اجارہ نماز اس کے ذمہ ہے، یا اپنے والدین کی قضا نمازیں ہیں، یہ پڑھ لے، 102 رکعت بنیں گی، واجب بھی ادا ہو جائے گا، شب قدر کی استحبابی نمازوں کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ 2 عمل ہیں، ایک قرآن مجید کھول کر مفاتیح الجنان میں موجود ہے، قرآن مجید کھول کر سامنے رکھ کر دعا پڑھنی ہے، اور دوسرا قرآن مجید کو سر پر رکھ کر دعا پڑھنی ہے، اور پھر واسطے دینے ہیں، اللہ کو اپنی ذات کا واسطہ دینا ہے، بے کا یا اللہ 10 مرتبہ، بے محمد بے علی بے فاطمہ بالحسن بالحسین 10 مرتبہ ہر ہستی کا واسطہ دینا ہے اور دعا مانگنی ہے۔ روایت کے لفظ ہیں، جب یہ عمل کر کے مومن اپنی نشست سے اٹھتا ہے، گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی شکم مادر سے آیا ہے۔ اور مخصوص اعمال میں جو 19 کی شب ہے ضربت کی شب ہے، اور 21 کی شب جو ہے امام کی شہادت کی شب ہے، ان 2 شبوں میں جو خصوصی طور پر عمل ہے، اللہم لعن قاتلتا امیر المؤمنین، یا یہ جملہ کہ ہے پروردگارہ امیر کائنات علی بن ابی طالب کے قاتل پہ لعنت بے شمار۔ لہذا یہ عمل 19 اور 21 کی شب بہت زیادہ ہے، اور 23 کی شب اور باقی 2 شبوں میں بھی 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کا حکم ہے۔ اگر 1000 نہیں تو جتنا ممکن ہو سکے حد اقل ایک تسبیح جو ہے 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے۔ فرمایا اس سے قرآن کا انس پیدا ہوگا، روحانیت کی منزل پہ فائز ہوگا، قرب الہی نصیب ہوگا۔ خالق کائنات ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک جملہ شہادت ہے امیر المومنین کی آنے والی، عزاداران مظلوم کربلا علی و زہرا کی بیٹیاں یتیم ہو جائیں گی، جن بچوں پہ ماں زہرا کا سایہ نہیں تھا، اب ماں کے بعد باپ کا سایہ بھی اٹھ جائے گا۔ ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام، ایک عبداللہ نامی غلام امام علی بن ابی طالب ہے۔ جب عبداللہ سامنے آیا نا تو علی بن ابی طالب کی چیخیں بلند ہوئیں۔ عبداللہ نے عرض کی مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کیا درد زیادہ ہے؟ زخم گہرا ہے؟ میں اچھا طبیب لے کر آؤں، دوا کا انتظام کروں؟ علی مولا فرماتے ہیں نہیں عبداللہ، مجھے کوئی درد نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف کا احساس اتنا نہیں ہے۔ مولا پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ عزادارو ایک نفسیاتی جملہ ہے کہ جب جاننے والا کوئی قریبی ساتھی سامنے آئے نا تو دکھ تازہ ہو جاتا ہے، انسان کی وہ برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ مولا پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عزادارو پتھر کا دل ہے تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سن لینا۔ عزادارو علی رو کر فرماتے ہیں انا فی الغربہ و ابنا و بناتی معی۔ عبداللہ روتا اس لیے میں حالت سفر میں ہوں، بیٹیاں میرے ساتھ ہیں، میری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کا سہارا کون ہوگا؟ یا علی میں عرض کروں گا، آج تو آپ کوفہ میں بادشاہت کر رہے تھے، آپ کا کوفہ وطن نہیں تھا، آپ اس کو غربت کہہ رہے ہیں، حالت سفر کہہ رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں آپ کی بیٹیوں پر، جب کربلا کے لکو دک صحرا میں اکیلی رہ جائیں گی،
کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، لوٹو لوٹو کی صدائیں بلند ہوں گی، بازاروں اور درباروں میں خطبے پڑیں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وزين العابدين ومحمد باقر وجعفر صادق وموسى كاظم وعلي رضا ومحمد تقي وعلي نقي والحسن العسكري والحجة القائم المهدي آخر الزمان